سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب سے اس جلسے کا اعلان ہوا ہے پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی۔ ایک طرف جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف جمہوریت، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بڑے ادارے یا طاقتور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جمہوریت کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کا جمہوری حق جو ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، پرامن جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے جتنے بھی بل ہیں ان پہ نظر ڈالیں جو یہ منظور کرتے ہیں، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ میں نے تو آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا کہ ہمارے ادارے پاکستان کے اور قومی اسمبلی یا یہ سینٹ ہے، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھے۔ آپ دیکھ لیں ایک بل پاس کیا گیا جی اسلام آباد میں بغیر اجازت کے، کچھ اس طرح کا اس کا خلاصہ ہے، کوئی جلسہ جلوس کرے گا تو 3 سال اس کو جیل ہوگی، اور جو بھی اس میں شامل ہوگا اس کو بھی جیل ہوگی۔ تو ادھر جو لوگ آئے ہوئے ان سب کو جیل میں ڈال دو۔ پاکستان پہلے ہی ایک جیل ہے، پاکستان پہلے کون سا کوئی آزاد ملک ہے یا آزادی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں؟ وہاں پہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کسی کو مذہبی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، کسی کو سیاسی طور پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو اخلاقی طور پہ، کسی کو ویسے ہی آپ کو علم ہے کہ اگر کوئی جیل میں نہ رہے تو ویسے ہی مار دیتے، آئے دن قتل ہوتے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی گجرانوالے میں، کبھی لاہور میں، کبھی کہیں، کبھی کراچی، کبھی کچے کے ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی پکے کے ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جیل سے کم نہیں ہے پاکستان۔ جیسے ہی آپ پاکستان کے ساتھ چھوڑ کے باہر آتے ہیں، خاص کر کسی یورپ کے ملک میں، تو اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کر دیتے۔ امریکہ میں جاتے ہیں آزاد سمجھتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں آزاد سمجھتے ہیں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں۔ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آزادی کیا ہے اور آزادی کا مطلب کیا ہے۔ جس ملک میں ہر وقت یہ دڑکا لگا رہے کہ میری چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی، غلطی یہ کہ اگر آپ نے سچ بول دیا، کیونکہ وہاں پہ سچ بولنا جو ہے وہ غلطی کی نہیں جاتی۔ اگر آپ نے حقیقت بیان کر دی تو وہ غلطی ہے۔ آپ نے جھوٹ بولنا، آپ نے بتانا ہے کہ جناب یہاں پہ بہت بڑی، ابھی میں پتہ نہیں دیکھ رہا تھا جی پاکستان کی لاٹری نکل آئی، وہ پتہ نہیں کون سے کوئی نئی چیز دریافت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے چنیوڑ میں بھی شہباز شریف، نواز شریف نے کچھ دریافت کیا تھا، بعد میں وہ پروگرام کدھر گیا آپ سب کے علم میں۔ تو اس طرح کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ ساگ ڈار جی وہاں پہ آیا ہوا ہے انگلینڈ، اور اس نے جناب بڑا زبردست معاہدہ کیا، اب جو پاکستان ہے وہ اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ یورپ کے لوگ وہاں پہ کام ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، امریکن آئیں گے وہاں پہ، کینیڈین آئیں گے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ اس طرح کی کہانیاں قصے سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ لوگ بیوقوف لوگ ہیں، پی آئی اے چل پڑے گی جی، پی آئی اے کو بڑا یہ جی سرپرائز ہے، لوگوں کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو بابا پی آئی اے چل رہی ہے نہیں چل رہی، لوگ تو آ جا رہے ہیں نا، کون سا فرق پڑ گیا؟ پاکستان میں سونا بھی نکل رہا ہے، جب تک آپ کے ملک میں عدل نہیں، جب کہ آپ کے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں، جب ساری چور، کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور، تو وہاں پہ سونا نکلے، ہیرے نکل رہے، جو مرضی نکل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ دکان بنا لیں اور 5-6 بھائی ہوں، اور جس کے ہاتھ جو لگے وہ لے کے نکل جائے، بعد میں دکان خالی اور رب والی۔ تو پاکستان میں ایک آزادی کے ساتھ سانس لینا اتنا دشوار ہو چکا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے، اس کا حل اس قوم کے لیے نہیں ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک پیر صاحب تھے، اس کے اوپر پھول ڈال رہے، یہ پھولوں والی سرکار ہے، فلانا پیر، اور میں حیران تھا کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل، دماغ ہی نہیں کام کرتے۔ وہ پیروں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ وہ تو آپ سے پیسے مانگ کے روٹی بناتے ہیں، اپنی روٹی کھاتے ہیں، اگر آپ پیسے نہ دو تو وہ بھوکے مر جائیں۔ ہر طرف شرک۔ آج ہی بات ہو رہی تھی صبح کے، سعودی عرب ہے وہاں پہ یہ پیر شیر نہیں، یورپ میں پیر نہیں۔ میں کہا
دیکھ لے جہاں سب سے زیادہ پیر ہے اس ملک کا بیڑا گرک ہوا ہوا، وہاں پہ پیر فقیر مولوی سب فراڈی دال گانے کے لیے۔ تو یہ جو آپ نے سسٹم چلایا ہوا ہے نا، یہ آپ کی حالت تو نہیں بدلتا، اپنی حالت والا ان کی بدل جاتی ہے۔ ان کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں، یہ جتنے لوگ پیر فقیر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، کئی تو بیچارے ویسے ہی قسمت ماڑی ہے، مگر جن میں عقل ہے وہ کتنی مہنگی گاڑیوں پہ پھرتے ہیں۔ آپ سائیکل پہ آتے ہیں یا بائک پہ آتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کا سسٹم چلتا ہے، پھر ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان جو ہے اس پر آپ جو مرضی کر لے، جتنے مرضی، عمران خان بندہ ٹھیک تھا مگر وہ بھی اسی چکروں میں پڑ گیا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ میں اس بحث سے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن شرک سے بچنا چاہیے، اور یہ شرک ہی ہے جس نے آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، شرک کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا آپ سے کوئی طاقتور ہے تو اس کی پوجا شروع کر دیتے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کے لیے وہ بہت عظیم ہستی بن جاتی ہے۔ مگر جب تک اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین نہیں ہوگا، اسی طرح پاکستان کی حالت ہوگی۔ آپ کو جو مرضی کر لے، جتنا مرضی آپ وہاں پہ بتاتے رہے عوام کو کہ یہاں پہ جناب انقریب وہ سونے کے پہاڑ نکل رہے ہیں یا دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں یا جو بھی، لیکن یہ جو اب آزادی کی بات میں کر رہا تھا ادھر واپس آ جاتے۔ یہ جی جلسہ کامیاب اس لیے نہیں ہونے دیا جا رہا کہ وہاں پہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید یہ عمران خان کی آزادی کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ آپ نے اس قوم کو اس قابل چھوڑا ہوا نہیں کہ وہ آزادی کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کئی پرندے لمبے عرصے تک وہ پنجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو آزادی کا پتہ نہیں ہوتا، پر آپ نے کاٹ دیے ہوتے، پھر وہ پار آ بھی جائیں ان کو باہر بھی چھوڑ دے وہ اٹھنا ہی بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہی زندگی ہے۔ تو اس قوم کو زیادہ کو یہی پتا کہ یہی دلدل ہے، اسی میں ہم نے زندہ رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری موت ہے۔ تو جناب بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ ملک آپ نہ تو آزاد کروا سکتے ہیں، نہ آپ آزادی سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، جس ملک کے قوانین روزانہ بدلتے ہوں، جس ملک کے لوگ سینٹ میں عدالتوں میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی تنخواہ نہیں لیتے ہوں، مسائل پیدا کرنے کی تنخواہ لیتے ہوں، مشکلات پیدا کرنے کی تنخواہ لیتے ہوں، وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کس طرح آپ وہاں پہ آزادی کی زندگی جی سکتے؟ آزادی کی زندگی جینی ہے تو آپ کو یورپ آنا پڑے گا، امریکہ کینیڈا آنا پڑے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ پاکستان میں تو آپ سچ بول کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہاں پہ آپ صرف پاکستان کے کسی اسلامی ملک میں بھی آپ سچ بول کے زندہ نہیں رہ سکتے، وہ تو آپ کو 1 منٹ میں قیمہ کر دیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سچ کیا ہے، بول کے دیکھ لیں، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی، وہ ویکو ڈالا آئے گا، آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، بعد میں آپ کا پتہ نہیں کدھر گئے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو یہ حالت اس ملک کی ہو چکی ہے۔ سچ نہیں بولنا، جھوٹ صبح سے شام تک، مذہبی ہو سیاسی ہو اخلاقی، ہر چیز کا آپ نے جھوٹ کے ساتھ جنازہ نکالنا، اور ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ اب عوام کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے، وہاں پہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہی ہے، اور اسی پہ ہم چل سکتے ہیں۔ سچ بولنے کا ان کو سکھایا ہی نہیں آپ نے۔ اسی طرح جیسے بچہ یہاں یورپ میں آپ دیکھیں، اس کو بچپن سے بتایا جاتا ہے یہ آپ نے کام کرنے ہیں، ہر چیز وہ خیال سے ہوئے چلتا ہے۔ جب اپنی قوم کو ہم نے بتایا ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کون سی یہ زندہ قوم ہے، پہلے بھی تو یہ زندہ میں نہیں گنے جاتے۔ آپ لوگوں نے اتنی طاقت ان لوگوں کو دے دی ہوئی ہے جنہوں نے اب آپ کو غلام بنا لیا۔ اب یہ غلامی کی زندگی، انگریز سے تو آپ نے آزادی لے لی تھی، ان سے لیں گے تو پتہ چلے گا۔ انگریز نے تو آپ کو آزاد کر دیا تھا، یہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک جلسے سے خوف، اوپر سے روزانہ ایسے قوانین، وہاں پہ آپ کیسے زندہ رہ سکتے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، آج اور بھی پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔